الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 31، زکوٰۃ اور سود کا تقابل۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ سورہ روم آیت نمبر 39، پارہ نمبر 21۔ اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں گے تو یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی لوگ ہیں اپنا مال اور اجر بڑھانے والے۔ یعنی سود کی بنیاد پر مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے، اور زکوٰۃ کی بنیاد پر مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤدي زکاتہ مثل له ماله يوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه يوم القیامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الى آخر الآیہ۔ رواہ مشکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ شخص کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ عقائد۔ خروج دجال۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامت خروج دجال ہے۔ پہلی علامت آ چکی ہے امام مہدی کا ظہور، اور دوسری بڑی علامت ہے دجال کا نکلنا، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال یہ دجلن سے بنا ہے، جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ، مکر فریب اور حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے، جو قوم یہود سے ہوگا۔ مسیح لقب ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب یہ ہے جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہوگی۔ ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا اور وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا یہ شخص خدائی کے دعوے میں بالکل جھوٹا اور مکار ہے۔ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور واضح دلیل تھی۔ دوسری یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ تیسرے یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اب یہ قدرت باقی نہ رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند روز اس کے ساتھ سے احیاء موتا کا ظہور ہوتا رہا، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلاء اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ خروج دجال کب ہوگا؟ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے،
اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا۔ مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر پھرا کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو قتل کریں گے، جیسا کہ آئندہ علامات میں بیان کیا جائے گا۔ مسائل: جنازے کی دعائیں اور اس کے فرائض کا آپ کے سامنے شرائط کا تذکر آ چکا ہے۔ جنازے کی نماز کا طریقہ یہی ہے کہ تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، اور تکبیر کہہ کر نیت باندھ لی جائے، ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ کر ثنا پڑھی جائے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے تو درود شریف پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے، اگر جنازہ بالغ کا ہے چاہے مرد کا یا عورت کا، اس کی دعا پڑھی جائے جو سبق میں آ چکی ہے، اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے تو اس کی دعا پڑھی جائے، جنازہ نابالغ بچی کا تو اس کی دعا پڑھی جائے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہی جائے، اور چوتھی تکبیر کہنے کے فوراً بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ اس طرح جنازے کی نماز مکمل۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے یعنی تقریباً 90 گرام سونا، یا 52.5 تولے تقریباً 630 گرام چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت ہو، یا اتنی رقم کے برابر مال تجارت کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے شرائط: مسلمان ہونا، زکوٰۃ دینے والے کا آزاد ہونا، صاحب عقل ہونا، بالغ ہونا، مسئلے کا پتہ ہونا کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نصاب کا مالک ہونا، مال کا بڑھنے والا ہونا، اس مال پر 1 سال کا گزر چکا ہونا، مال کا قرضے سے فارغ ہونا۔ یہ 9 شرائط ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ مسنون دعا: بارش کے لیے دعا، اللہم اغثنا، رواہ مسلم، اے اللہ میں بارش عطا فرما۔ بارش نہ ہو رہی اور بارش کی شدید ضرورت ہو، اللہم اغثنا اللہم اغثنا دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرمائے گا اور اس کی برکت سے بارش بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔